بلا تمہید میں محترم المقام قابل سعادت احترام ہمارے بڑے خاص مہمان اکثر آپ ان کو ٹیلی ویژن کی مختلف چینل کی سکرینوں پر دیکھتے ہیں. محترم برادر مکرم محترم المقام جناب صفدر علی محسن صاحب اکثر ARY ٹی وی اور دیگر چینل پر آپ ان کو سماعت کرتے ہیں. ہماری خوش بختی کہ وہ ہماری چھوٹی سی اس محفل میں تشریف لائے اور ہماری محفل کی رونق کو دوبالا کیا. ان کی آمد سے پہلے ایک دفعہ محبت سے بلند آواز سے نعرے کا جواب دیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. صدق اللہ العظیم. وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک بآواز بلند تمام احباب سے گزارش ہے کہ اپنے کریم آقا کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کیجئے. میں بھی عرض کرتا ہوں آپ بھی اپنی آوازوں کو ہدیہ کیجئے تاکہ ہم درود پاک کا گلدستہ بنا کر اپنے کریم آقا کی خدمت میں پیش کرنے کے قابل ہو سکیں. پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے بلند آواز سے. صلی اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اس مقالنا فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا. صلی اللہ علیہ یا
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت کا شکر جس کی توفیق خاص اور احسان عظیم سے ہمیں اپنے مختصر زندگی میں ایک دفعہ پھر نبی مکرم، رسول محتشم، تاجدار عرب و عجم، شفیع الامم، جمیل الشیم، صحابہ کرم، نور انوار قدم، عارف کیف و کم، طالع نجم امم، سرور کائنات، فخر موجودات، آیا مقصد حیات، منبع فیوزات و برکات، مرجع انوار و تجلیات، سید و سردار کل، مرکز دیدار کل، حامل اوصاف کل، مصدر انوار کل، قافلہ سالار کل، محبت وحی آسمانی، ورد آیات قرآنی، عالم علوم عرفانی، دانائے اسرار نہانی، بشیر و نذیر، یاسین و طٰہٰ، مزمل و مدثر، ناصر و منصور، حامد و محمود، شاہد و مشہود، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم کی بارگاہ عالی وقار میں ربیع الثانی کی ان انتہائی ذی احترام گھڑیوں میں اپنے عقیدت نامے پیش کرنے کی شرف اور سعادت میسر آ رہی ہے۔ میں صمیم قلب سے بانیان محفل اور بزم نور کے تمام متعلقین، متوسلین اور کارکنان جنہوں نے آج کی اس محفل کو سجانے کا شرف حاصل کیا، انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آج کے اس سالانہ بزم میلاد کے صدقے بزم نور کے ہر رکن کی خیر فرمائے، اور جن احباب نے جس بھی طریق سے دام درہم قدم قلم سخن جس انداز میں حصہ لیا، اللہ سب کی اس سائی کو اپنی اور اپنے حبیب لبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں قبول فرمائے، اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں قبولیت ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور جتنے بھی پاکان امت گزرے ہیں آج کے دن تک، اللہ سب پاکیزہ بارگاہوں کا صدقہ اور خیرات آپ سب کو نصیب فرمائے۔ ہماری خوش بختی ہے کہ نہایت ذی وقار شخصیات آج کے اس ایوان میں جلوہ گر ہیں۔ ہمارے انتہائی مکرم، محترم، مشفق و مہربان حضرت پیر صاحبزادہ غلام مصطفیٰ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ تشریف فرما ہیں۔ ہمارے بڑے قدیمی مہربان، محبتوں، عقیدتوں کی ایک وسیع سلسلہ ان کے ساتھ ہمارا بہت دیرینہ ہے۔ جناب علامہ محمد لطیف مدنی صاحب آپ تشریف فرما ہیں، دیگر اصحاب ذی وقار بیٹھے ہیں، بالخصوص بھائی محمد جمیل چشتی صاحب کو اور حافظ عابد حسین چشتی صاحب کو صمیم قلب سے مبارکباد۔ اللہ کریم آپ کی اور آپ کے تمام سنگیوں کی اور یاران طریقت کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک قطع اردو زبان کا آپ سنیے، اس کے بعد پہلی حاضری کی طرف بڑھتے ہیں۔ زمانے میں جسے کاغذ قلم دونوں میسر ہوں، میرا موضوع یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی نعت پڑھنا، سننا، لکھنا، محافل کا انعقاد کرنا، یہ اللہ کی توفیق اور رسول رحمت کے کرم کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ زمانے میں جسے کاغذ قلم دونوں میسر ہوں، وہ کاغذ اور قلم سے کام لے لے ایسا تھوڑی ہے۔ چوتھے مصرے تک میرا مضمون کھل جائے گا، پھر آپ شامل ہو جائیے گا۔ زمانے میں جسے کاغذ قلم دونوں میسر ہوں، وہ کاغذ اور قلم سے کام لے لے ایسا تھوڑی ہے۔ خدا توفیق دیتا ہے تو لب حرکت میں آتے ہیں، خدا توفیق دیتا ہے تو لب حرکت میں آتے ہیں۔ کوئی بھی مصطفیٰ کا نام لے لے ایسا تھوڑی ہے۔ خدا توفیق دیتا ہے تو لب حرکت میں آتے ہیں، خدا توفیق دیتا ہے تو لب حرکت میں آتے ہیں۔
کوئی بھی مصطفیٰ کا نام لے لے ایسا تھوڑی ہے، کوئی بھی مصطفیٰ کا نام لے لے ایسا تھوڑی ہے۔ ایک شعر اور سن لیجئے، اور آپ سارے خوش نصیبوں کی آج کی اس موجودگی کی یہ برکت دیکھیے کہ ہمیں اللہ نے کیسا خوش نصیب بنایا ہے، اور وابستگان نعت میں شامل فرما کر اللہ نے کتنا کرم فرمایا ہے کہ یہ تو توفیق الہی کی اذاں ہوتی ہے، یہ تو توفیق الہی کی اذاں ہوتی ہے، نعت کم ظرف کی قسمت میں کہاں ہوتی ہے، یہ تو توفیق الہی کی اذاں ہوتی ہے، نعت کم ظرف کی قسمت میں کہاں ہوتی ہے، نعت کم ظرف کی قسمت میں کہاں ہوتی ہے۔ آپ سارے عزت والے ہیں، خوش نصیب ہیں، خوش بخت ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں نعت پڑھنے، سننے اور لکھنے والے قبیلے سے منسلک فرما دیا۔ اس کا ابد الآباد تک بھی شکر ادا کیا جائے تو ممکن نہیں ہو سکتا۔ آئیے